बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। नई वीडियो में वेलकम करते हैं आपको। आज आज जो नेचर में आए हैं, एक इन्वायरमेंट में आए हैं, कुरंग के करीब फार्म हाउस है, वहाँ पे आया हुआ था। तो अच्छा मौसम था, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसे ही क्लिक कर रही थी। कुछ सवाल पूछे जाते हैं बार बार मुझसे कि आप कौन हैं। कई दफ़ा लोग पूछते हैं, इस पे वीडियोस देखते हैं, मल्टीपल डाइवर्स काम कर रहे होते हैं, डाइवर्स बातें हो रही होती हैं, तो लोग पूछते हैं आप कौन हैं। मैंने कहा चलिए इस पे बात कर लेते हैं। अगर आपको बोर जिसको लगे, जिसका जो तारुफ ना सुनना चाहे, या वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, और जो मेरे साथ चलना चाहता है तो ये थोड़ी सी दिल की बातें आ जाऊंगी। तो जनाब, मेरा नाम फजल रहमान सिकंदर है। फजल रहमान मेरा नाम है। सिकंदर मेरे वालिद की तरफ से गिफ्टेड है मुझे। कोई 5-6 साल पहले उन्होंने मुझे ये नाम है, तो ये उनकी तरफ से गिफ्टेड है। तो बाकी मैं हूँ कौन? बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हूँ, एजुकेशन के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो 12 साल से एजुकेशन में ही काम कर रहा हूँ, एजुकेशन की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। पहले मैं आपको अपनी ओरिजिनल लाइफ के बारे में बता देता हूँ, मैं हूँ कौन। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल अपर क्लास समझ लें, उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गजेटेड ऑफिसर थे। ज़िंदगी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी शानदार हमारी गुजरवाई, बड़ी मज़ा आया। उसके बाद फिर आगे चले तो पढ़ाई की। मेरा ताल्लुक़ डेर इस्माइल ख़ान से है, डेर इस्माइल ख़ान के मेन सिटी स्टार्ट। अच्छा जी, फिर जब उससे आगे चले, डे खान में स्कूलिंग वहीं की है, वेंसम कॉलेज में स्कूलिंग की है। और फिर उसके बाद एफएससी करने के बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो पेशावर से इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है इन कम्युनिकेशन। तो वो करने के बाद तो जैसे सारे जवान जॉब सर्च में लग जाते हैं, हम भी लग गए अपने काम पे। तो साल डेढ़ जॉब सर्च करते रहे, और साल भी नहीं बल्कि 3-4 महीने जॉब सर्च किया। तो पहली क्लिक मुझे मिली, मेरे एक दोस्त का कॉलेज है, मलिक इमरान है। तो मेरे दोस्त हैं मलिक इमरान साहब, उनका कॉलेज है, उसमें स्टार्ट कर लिया पॉलिटेक्निकल कॉलेज में। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो आइडिया हुआ कि यार एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे हैं। तो मलिक साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताल्लुक़ रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखी है मैंने चीज़ें। तो उन्होंने बड़ा मुझे मौका दिया, उसमें बहुत चीज़ें हमने तजर्बात किया। वहाँ से फिर गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ अर्सा विजिटिंग पे काम किया। पैसे तो खैर इतने नहीं मिलते थे, लेकिन एक्सपीरियंस मिलता रहा, और बस चलता रहा ऐसी ज़िंदगी। चलते चलते 2000 इंजीनियरिंग के बाद 2012 में मैंने, बल्कि 2010 में ही उसके एंड पे ही मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया। एमबीए करना शुरू हो गए वहीं डीए खान में ही रहते हुए। जॉब भी करते थे, एमबीए भी करते थे। तो एमबीए एचआर मैंने किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वो अच्छा रहा। फिर उसके बाद 2012 में अपॉर्चुनिटी मिली ज़ेबस्ट में एमएस करने की, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक नई फील्ड आई थी। तो वो करना शुरू हो गए, तो उसमें काम शुरू कर दिया। वो किया, वो तकरीबन डिग्री मुकम्मल की। वो करने के बाद इसी दरमियान 2013 में मुझे अस्क्रिया कॉलेज में जॉब मिल गई। तो अस्क्रिया कॉलेज ने हमें फर्स्ट जो स्टेप मेरे करियर में दिया, वो अस्क्रिया कॉलेज ने प्रॉपरली प्रोफेशनली दिया। अस्क्रिया कॉलेज में ने मेरी लाइफ में बड़ी चीज़ें ऐड अप की। उसमें सर वहीद, मैं नाम लेना चाहूँगा, वहीद चौधरी साहब, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए, तो हम उसी को फॉलो करते रहे। बहुत कुछ अर्सा वहाँ काम किया। काम करने के बाद वहाँ से फिर वापस होम टाउन की तरफ खिंच गए, आ गए वापस। तो वहाँ पे एक इदारा इस्टेब्लिश किया तकरीबन। उसमें अब इदारा जो इस्टेब्लिश किया, उसमें प्लान क्या चला? उसमें प्लान यही चला कि जनाब आईटी मिक्स्ड विद लैंग्वेजेस और एक प्रोफेशन। वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल चलाया, उससे ज़ीरो से स्टार्ट किया, बहुत आगे तक लेकर गए। उसी में बहुत सारे तजर्बात करते रहे। फिर इसी दरमियान 2016 में, ये कॉलेज के दरमियान में ही प्रिंसिपलशिप चल रही थी, टीचिंग भी चल रही थी। 2016 में आके मैंने एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। तो उसे फिर स्टार्ट कर लिया। तो वो फिर गुमल यूनिवर्सिटी से, तो वो चलता रहा। तो 2019 में वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कोविड ने आके हमें दस्तक दी 2020 में। तो 2020 में कोविड ने जैसे दस्तक दी तो वो सारी चीज़ें स्टॉप हो गई। तो हमने भी कॉलेज छोड़ दिया, घर बैठ गए सारा टाइम। घर में बैठे बैठे यूट्यूब देख रहे थे, धड़ाधड़ देख रहे थे, सारा दिन यही काम था। तो उसमें फिर एक प्लान मिला कि बल्ब मैन्युफैक्चरिंग। हमने बल्ब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली। एक हमने प्रोडक्ट बनाया, उस पर काम शुरू किया, हल्ला गुल्ला शुरू हो गई। इसी दरमियान मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस, मेरी वालदा का इंतकाल वो हुआ। बाकी बीच में 2016 में शादी हो गई। ये सारी तरतीबें ज़िंदगी में ऐसी ही चल रही थी। तो बीच में फिर बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करते रहे। तो 2021 में, एक साल बाद प्लान कर लिया कि इस्लामाबाद शिफ्ट होना है।
تو یہاں گھر وغیرہ کی ترتیب بنا لی، چیزیں کر لی، بس پھر یہاں شفٹ ہو گئے. اور پھر یہاں آنے کے بعد میں نے پہلا ادارہ جو جوائن کیا ایز اے ٹیچر کے طور پر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، وہ ایک میرے گھر کے بالکل، میں پہلے ہی دن جیسے اسلام آباد میں شفٹ ہوا تو گھر کی چھت پہ گیا ہوں تو وہاں ایک اسکول مجھے نظر آیا. تو میں نے بھائی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اسکول ہے. میں فوراً اترا ہوں اور سیدھا اسکول پہنچ گیا ہوں. وہاں میرے بہنوئی جو ہے آرے بھائی، انہوں نے مجھے ریفرنس کے طور پر کہہ دیا انہیں کہ ان کے بچے وہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان سے مل لیں. تو میں ملنے گیا، انہوں نے بڑے اچھے لوگ ملے، دونوں میاں بیوی اسکول چلا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے آفر دے دی کہ آپ آ جائیں. انہوں نے کرسی دے دی، ہم بیٹھ گئے، شغل شروع ہو گیا. میرا اسلام آباد آنے کے دوسرے دن ہی کام شروع ہو گیا. پھر وہاں پہ میں نے کافی عرصہ کام کیا، اور کافی عرصہ مطلب، اور میں تو 2-3 مہینے کا ٹارگیٹ یا 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا ٹارگیٹ کر کے، لیکن وہاں پہ جب گیا تو وہاں بہت چیزیں تجربات کی اور انہوں نے بڑی ویلکمنگ اپروچ دی. اور سر اور میڈم کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا ویلکم دیا اسکول میں. اور میں نے وہاں پہ اپنی مرضی سے کام کیا، مجھے جو سمجھ آئی میں نے کیا، اور انہوں نے من و ان ویسے ہی اسے امپلیمنٹ کیا. ادارے کے لیے میں جو بہتر کر سکتا تھا بہتر کیا میں نے. وہاں پہ میں نے فرسٹ جاب کی، اسی کے ساتھ پھر پنجاب کالج میں جاب ہو گئی، پنجاب کالج بارہگاؤں کیمپس میں. وہاں وزٹنگ پہ جانا شروع ہو گیا. 1 کلاس ملی پہلے، سر یوسف ابراہیم نے میرے اوپر اعتماد کیا، 1 کلاس دے دی. 1 کلاس کے بعد پھر 2 کلاسیں ہو گئی، 2 کے بعد سر نے کوآرڈینیٹرشپ دے دی. تو مصروفیت الحمدللہ بڑھتی کی، اسکول آہستہ آہستہ اسکپ ہوتا گیا. 2 جابس مشکل ہو رہی تو میں نے معذرت کر لی سر اور میڈم سے، تو بس پھر اسکول چھوڑ دیا. پھر بیچ میں یہی کرنا شروع ہو گئے. بیچ میں ورسٹ ایکسپیرینس بھی ایک رہا. ایک پولیٹیکنیکل کالج غلطی سے میں نے بیوقوفانہ فیصلہ یہ کر لیا کہ مارننگ اسکول چھوڑنے کے بعد صبح دن کو فری ہوتا تھا تو انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے وزٹنگ ہوگا. تو وہاں کام کیا کوئی مہینہ ڈیڑھ. اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا، کیوں بچے بڑے عجیب مائنڈ کے ساتھ آتے تو پڑھنے نہیں آتے تھے، تو انہیں انرجیز ہماری اسی پہ لگ جاتی تھی کہ انہیں کلاس میں ہم وہ کریں. تو میں نے کوئی تقریباً 15-20 دن ان کے ساتھ کام کیا، پھر معذرت کر لی. پنجاب کے ساتھ کام کیا. پنجاب نے ماشاءاللہ بہت بہتر ٹائم دیا، بہت بہتر رہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملی. سر یوسف صاحب کے ساتھ بہت چیزیں سیکھی ہیں میں نے، بہت چیزیں پالش کی. اچھا رہا. بچوں نے بہت پیار دیا، جتنا پیار بچوں نے مجھے دیا. 21 سے 23 کا جو بیچ تھا کمال، پھر ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی تو اچھا رہا. پھر وہ ترتیب رہی. پنجاب میں جو ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے کی، ان کی ویب سائٹ ڈیزائن کی، مختلف چیزیں کی. جو مجھے سمجھ آیا میں نے ادارے کے لیے بہتر وہی کیا سر کی گائیڈنس میں. پھر 2022 میں جناب ایک اور فیصلہ لیا، بڑا اچانک فیصلہ لیا. اور وہ فیصلہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں ابھی جن کا پہلے میں نے ذکر کیا، کیریئر کے سٹارٹ پہ جس بھائی کا میرے ہاتھ ہے، ملک عمران، انجینئر ہے، میرا دوست ہے. تو وہ اس نے آیا، وہ میرے پاس آیا پنجاب میں. اچھا اسلام آباد جب ملک صاحب آئے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے ملنا ہے. میں نے کہا آ جائیں، میں پنجاب میں ہوں. پنجاب میں بیٹھے گپے لگی تو ملک نے مجھ سے ایک سوال کیا، بڑا اعلیٰ سوال. اس نے کہا فضل تو نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ ملک صاحب ادارے کے ساتھ ہی ہیں، اب تو یہی بوڑھے ہو جائیں گے، بس یہی ہیں. کہتے ہیں اچھا. اور ہفتہ یا 4-5 دن میں اس کے بعد سر عدنان جن کے ساتھ ابھی میں کام کر رہا ہوں، سر عدنان یاسین زئی صاحب میرے بہت اچھے دوست، ان کا ایک ادارہ ہے اقرا ریزیڈینشل کے نام سے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، اور ایک میگا پروجیکٹ ہے. ایک ڈاکٹر معصوم صاحب کی، ان کے والد صاحب جو ہیں، ان کی ایک ویژن کے مطابق ہے. تو اس میں انہوں نے حکم لگایا، کہا کہ آپ آ جائیں، ادارے کو آپ کی ضرورت ہے. اور کرسی چھوڑ دی پرنسپل کی. انہوں نے کہا یہ کرسی جو ہے یہ آپ کی انتظار کر رہی ہے. میں بھی تجربات اپنی لائف میں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے پھر ادارہ مطلب کوئی 3-4-5 دن کے پلان پہ میں نے وہ ادارہ جوائن کر لیا صبح کے ٹائم. پنجاب ویسے ایوننگ میں چل رہا تھا تو وہ پھر کر لیا. تو ملک صاحب نے مجھے کال کی جب میں نے اسٹیٹس لگایا کہ میں نے ادارہ چینج کر لیا. تو ملک صاحب نے کال کی، اس نے کہا یار تو بندہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیوں؟ کہتا ہے یار تو نے مجھے 4 دن پہلے کہا تھا کہ میں اسی ادارے کے ساتھ بوڑھا ہو جاؤں گا. میں نے کہا یار یہ تو دانے پانی کی بات ہے، پتہ نہیں رسک میرا اٹھ گیا تھا، ادھر سے کیا ہو گیا تھا. تو پھر یہاں آ گیا. تو ابھی اقرا ریزیڈینشل میں ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں. اسکول ہے، کالج ہے، وہاں پہ بچوں کے ساتھ ویسی ہی ایفیلیشن ہے. میرے سٹاف بہت اچھا مجھے ملا ہے، بہت اچھا سٹاف ہے، بڑا کوآپریٹیو ہے، بہت سینسیبل لوگ ہیں. اور میرے باس دونوں سر عدنان اور سر ڈاکٹر معصوم صاحب بہترین آدمی ہیں، بہت اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے، بہترین کام ہو رہا ہے. اور اسی میں بیچ میں ایک اور پنگا بھی، میں بزنس تو خیر میں نے اپنی زندگی میں بہت بزنس کیے ہیں چھوٹے موٹے،
فائدے نقصان. تو میں نے زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں کاروبار کے, تو اس میں ابھی بس ایسے چھوٹے موٹے کارستانیاں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. فری لانسنگ کرتا رہتا ہوں, فری لانسنگ میں تو زندگی میں ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں. او گڈ. تو یہ چیزیں آدمی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں. فیوچر میں بس اچھی زندگی اللہ نے, میں اللہ سے بار بار ایک دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے کہ میرے ملک کے لیے, میرے لوگوں کے لیے, میرے خاندان کے لیے, میرے لیے ایک عزت کا باعث بنے. تو اللہ سے انشاءاللہ امید ہے کوئی اچھا کام اللہ مجھ سے لے گا. وہ پتہ نہیں کس طریقے سے لے گا, مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے یقین ہے اس چیز پہ, اور میں اپنی طرف سے زندگی میں ایفرٹس کرتا جا رہا ہوں. اب جو ٹوٹل سمرائز کروں تو ٹوٹل سمرائز جناب میری زندگی کا یہی ہے کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ود کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے حساب سے الیکٹریکل انجینئر ہوں, بیچلر میں, MBA کیا ہوا ہے, MS پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہوا ہے, MS الیکٹریکل انجینئرنگ کیا ہوا ہے, PhD پلان ہے انشاءاللہ. اور باقی کیریئر کے حساب سے 12 سال سے زیادہ, اب تو 13واں سال شروع ہے, 13واں سال سے اسی ایجوکیشن میں ہی کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بچوں کی ایک فوج ہے پیچھے جن کے ساتھ ڈٹی ہے, باتیں ہوتی رہتی ہیں, بڑے محبت کے رشتے ہیں, اور اللہ ہم سے ایسے ہی کام لیتا رہے. تو یہ ایک میں کافی دنوں سے لوگ پوچھ رہے تھے تم یوٹیوبر ہو, تم بزنس مین ہو, تم ایجوکیشنسٹ ہو, تم ہو کون؟ تو مجھے خود نہیں پتا. اللہ جس راستے پہ لگا دیتا ہے ہم اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں. اللہ خیر کا کام لے. اور بہت شکریہ اگر کسی نے بات سنی ہے تامل سے تو بہت شکریہ. اور ایسے ہی میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آؤں گا آپ لوگوں سے اپنی زندگی پہ بہت ساری مزیدار چیزیں ہوئی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, بری چیزیں بھی ہوئی ہیں, تو شیئر کروں گا کیونکہ آپ میری ایک فیملی ہیں. ویسے میں کمی محسوس, جب ویڈیوز نہیں آ رہی تو میں کہتا ہوں یار میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو تو چھوڑا ہوا ہے. اور مجھے یہ بات سن کے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں, اور بڑے دور دور تک لوگ کہتے ہیں وہ آپ کی فلانی ویڈیو دیکھی تھی. اچھا میں ویوز دیکھتا ہوں تو مجھے ویوز میں لگتا ہے یار ویڈیوز تو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو میں ایسے ہی ایفرٹس کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے بولتے. لیکن جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے, اور میرے لیے وہ تسکین زیادہ ہے. اور باقی وہ کہتے ہیں ایک اور چیز میں مجھے آج کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا, اس نے کہا تم ویڈیو کا سٹارٹ بڑا اچھا لیتے ہو, کنٹینٹ بڑا مزیدار, اینڈ تم مزیدار نہیں کرتے. میں نے کہا اب میں ڈانس کر کے ختم کروں گا ویڈیو تاکہ آپ کا اینڈ بھی اچھا ہو جائے. تو بہت شکریہ جنہوں نے سنا, اور شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو, اللہ حافظ. ویڈیو بنائی بہت تھک گئے ہیں.